الله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وإطرته الطاهرين، لا سيما الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، عجل اللهم له الفرج، ولعنة الدائمة ولا أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ثم قال سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. صلوات. ایک ایسی رات ہے جس رات پر ہمارے آنے والے پورے سال کا دار و مدار ہے. ایک ایسی رات کہ اگر صحیح معنوں میں اس رات سے ہم نے استفادہ حاصل کر لیا تو گویا سال کے 365 یا 354 دن آرام ہے، اطمینان ہے، فضل ہے، برکتیں ہیں، نعمتیں ہیں. اور اگر ذرا سی لاپرواہی، اگر ذرا سی کوتاہی، اگر ذرا سی سستی طاری ہو گئی اور آج کی رات کے ان قیمتی لمحات کو ہم نے ضائع کر دیا تو پورا سال آئندہ شب قدر تک زحمتیں ہیں، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، امتحانات ہیں، ابتلا ہیں. جس طرح جسمانی صحت کا مسئلہ ہوتا ہے کہ وقت پر اگر انسان اپنا علاج کرا لے تو جو علاج انتہائی مختصر خرچ اور ایک انتہائی معمولی دوا کے ذریعے ہو جاتا ہے، بیماری کو پالنا، بیماری کو نظر انداز کرنا، وقت پر توجہ نہ دینا اسی بیماری کو اتنا بڑھا دیتا کہ پھر انسان اپنی ساری دولت خرچ کرنے کے باوجود اور ساری دنیا میں گشت کرنے کے باوجود اس بیماری کا علاج نہیں کرا پاتا. وہی مسئلہ شب قدر کے حوالے سے ہم کو اپنے دنیاوی امور کے بارے میں اسلام نے بتایا اور بار بار اس چیز سے آگاہ کیا کہ یہ وہ رات ہے جو بالکل مناسب رات ہے تمہارے لیے اپنے تمام مسائل کو حل کرانے کی. اس لیے اس رات کو گفتگو کو بھی مختصر رکھنا تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ وقت اعمال کا ملے، اور موضوع بھی ہمیں صرف اور صرف اس شب اعمال کو قرار دینا. لیکن اس سے پہلے جو ہمارا طریقہ کار ہے اس کی پابندی تو کی جائے گی. دو مختصر سے مسئلے جن کی جانب توجہ مبذول کرانا ہے. پہلا مسئلہ کوئی فقہی مسئلہ نہیں ہے بلکہ کل رات کی مجلس کے حوالے سے ایک سوال کیا گیا ہے. کل رات کی مجلس اکثر مومنین کرام کے کہنے کے مطابق تیسری بیوی تک تو حالات سمجھ میں آئے، اس کے بعد پھر کچھ نہ سمجھ میں آیا کہ کیا کہا جا رہا ہے اور کیا بیان کیا جا رہا ہے. کون سا خاندان ہے، کہاں شادی ہوئی، کون سی اولاد ہوئی، بہو کون سی آئی، داماد کون سا آیا. اور میں نے اس سے پہلے بھی جب کبھی اس عنوان پر گفتگو کی تو ایک جملہ عرض کر دیا کرتا تھا جو کل میں بیان کرنا بھول گیا کہ یہ تقریر صرف اس لیے بیان کی جا رہی ہے کہ ذہن میں ایک ہلکا سا خاکہ آ جائے. اس کے بعد کیسٹ بھی اس کے ریکارڈڈ ہیں جس کو آدمی 2-3 دفعہ سنے، اور کتابوں میں بھی یہ تفصیل مل جائے گی. کتابوں میں ذرا الجھی ہوئی تفصیل ہے لیکن کتاب اور تقریر کو ملا دیا جائے تو انشاءاللہ پھر کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. وہ اپنی جگہ بات، لیکن سوال یہ پوچھا گیا کہ یہ جو تاریخ بیان کی گئی کہ مولا کائنات نے 11 شادیاں کی، پہلی بیوی کو چھوڑ کر باقی 10 بیویاں، سننے والوں کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ وہ ساری شادیاں یا ایک وقت میں ہوئیں
یا اگر الگ الگ بھی ہوئیں تو ایک وقت میں جا کر یہ ساری 10 بیویاں جمع ہو گئی ہوں گی۔ اس سے پہلے بھی 2-3 دفعہ یہ گزارش کی جا چکی ہے کہ تاریخی واقعات میں اپنی طرف سے اندازے لگا لینا نتیجہ غلط نکلتا ہے۔ تو سوال یہ تھا کہ کیا ایک عام مسلمان کو بھی یہ اجازت ہے کہ 10 شادیاں کرے یا 11 شادیاں کرے؟ تو پہلی بات تو یہ کہ جو 10 شادیاں ہوئیں، اول تو یہی تاریخ سے کلیئر بھی نہیں ہے، اور میں نے بھی کوئی اشارہ نہیں کیا کہ ایک وقت میں 4 سے زیادہ بیویاں کسی وقت ہوں مولا کی۔ 30 سال کی زندگی میں 10 شادیاں ہوئیں۔ شہادت کے موقع پر وہی 4 بیویاں تھیں کہ جو اسلام میں ہر مومن کو ایک وقت میں اجازت ہے۔ لیکن اس سے پہلے، شہادت سے پہلے، کیا کسی موقع پر 4 سے زیادہ بیویاں جمع ہو گئی تھیں؟ یہ میں نے اپنی تقریر میں نہیں بتایا۔ ہو سکتا ہے کہ تاریخ میں کوئی بات آ گئی ہو، لیکن اپنی تقریر کی حد تک میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ ساری کی ساری بیویاں اکٹھا نہیں تھیں۔ انتقال ہوتا تھا کسی بیوی کا، پھر مولا دوسری شادی کرتے تھے۔ کبھی ایک وقت میں ایک بیوی رہیں، کبھی 2 ہوئیں، کبھی 3 ہوئیں، کبھی 4 ہوئیں، پھر کبھی 3 رہ گئیں، پھر کبھی 2 رہ گئیں۔ یہ 30 سال کے عرصے میں جا کے 10 شادیاں ہوئیں۔ اور جیسا میں نے کہا کہ بہرحال جو آخری ہم کو زندگی کا دن ملا اس میں بھی 4 ہی بیویاں تھیں، 4 سے زیادہ نہیں تھیں۔ تو ایک بات تو یہ تھی کہ تقریر کے حوالے سے یہ بات ایک جملہ بھی میں نے عرض نہیں کیا کہ یہ ساری بیویاں اکٹھی ایک وقت میں تھیں۔ اور دوسری بات یہ کہ ہماری پرانی فقہی کتابوں میں ایک چیپٹر ہوتا تھا جس کی اب کوئی خاص ضرورت نہیں رہی، وہ تھا خصائص النبی والامام، کہ جو پوری فقہ ہے اول طہارت سے لے کے آخر دیات تک، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، پھر کاروبار، اور پھر نکاح، اور پھر طلاق، اور پھر میراث اور تجہیز و تکفین اور دیات، یہ جو پوری فقہ ہے یہ تمام انسانوں کے لیے برابر ہے، چاہے عالم ہو، چاہے جاہل ہو، چاہے مرجع ہو، چاہے مقلد ہو، چاہے زمینی آدمی ہو، چاہے چاند کا آدمی، چاہے دیہات میں رہنے والا ہو، چاہے شہر میں رہنے والا ہو، چاہے 1400 سال پہلے کا ہو، چاہے 10,000 سال بعد کا، پوری فقہ اول سے آخر تک سب کے لیے مشترک ہے۔ لیکن نبی اور امام کے لیے بعض خصوصی مسئلے اس فقہ میں پائے جاتے ہیں۔ ابتدائی کتابوں میں جو غیبت کبریٰ سے بالکل متصل لکھی گئی تھی، یہ چیپٹر ہوتا بھی تھا کہ احکامات بتاتے بتاتے جہاں کوئی ایسا حکم آیا جو امت کے لیے ہے، نبی کے لیے نہیں، تو وہاں پہ اس کو کلیئر کر دیا گیا کہ نبی کے لیے یہ حکم علیحدہ ہے۔ پھر بعد کے علماء نے اس میں اور زیادہ تبدیلی کی، اور بجائے اس کے کہ متفرق مقام پر یہ جملہ لکھیں، پورا ایک چیپٹر ڈال دیا خصائص النبی والامام۔ وہ کون سی باتیں ہیں جو نبی اور امام کی خصوصیت ہے، اللہ نے ان کو حکم دیا ہے یا ان کو پرمیشن دی، عام آدمی کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک خاص چیپٹر ہوتا تھا جس کے 2 جملے بہت مشہور ہیں۔ ایک تو یہی کہ ایک عام انسان کے لیے نکاح دائمی میں 4 بیویوں کی شرط ہے، لیکن نبی اور امام کے لیے یہ مسئلہ نہیں۔ اور اسی طرح اس کے برعکس ایک عام آدمی پر دن میں 5 نمازیں واجب ہیں، نبی پر دن میں 6 نمازیں واجب ہوتی، نماز شب کو شامل کر کے، وہ نبی کے اوپر واجب۔ یہ 2 باتیں تو میں نے اس لیے کہیں کہ کچھ چیزوں میں نبی کو امت کے مقابلے میں سہولت ہے، کچھ چیزوں میں نبی پر امت کے مقابلے میں سختی۔ ویسے مکمل طور پر یہ 30 چیزیں بنتی، اور میرا ایک پورا کیسٹ سیرت رسول کے سلسلے میں، جو کراچی میں ایک جگہ سیرت رسول کا سلسلہ چل رہا، 129 تقریریں ہو چکی ہیں اور ابھی مزید 30 تقاریر اس میں باقی۔ تو ایک تقریر اس میں ہے خصائص النبی، 35 ایسی باتیں جو امت کے لیے نہیں ہیں اور نبی کے لیے ہیں۔ اس میں یہ چیز واضح کر دی گئی۔ کل میں نے صرف یہ دیکھ کر کہ میرا موضوع بہت وسیع تھا، اس جملے کو نہ بیان کیا نہ اس موضوع کو چھیڑا، لیکن سننے والے یہ ایک اعتراض لے کر آئے تو میں نے کہا کہ آج میں اس کا جواب دے دوں گا۔ دوسری بات اور آخری بات، یہ تو مجھے یقین کامل ہے کہ یہ اس مجمع کا مسئلہ نہیں، لیکن پھر بھی احتیاطاً یہ بات بیان ہو جائے تو کیا حرج ہے، اور وہ یہ کہ شبہائے قدر کے اعمال میں
50 نمازیں پڑھے 2 رکعت کر کے۔ یہ شب قدر کی وہ جو خاص 2 رکعت نماز 7 قل هو اللہ کے ساتھ ہے، اسے ہٹ کر یہ رات کے باقی اعمال میں یہ شامل ہے۔ لیکن شریعت کے اس مسئلے کی روشنی میں کہ اگر کسی پر قضا کا بوجھ ہے تو کامن سینس بھی یہی کہتی ہے، لاجک بھی یہی کہتی ہے، اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ پہلے قضا کے بوجھ کو اتارے، اس کے بعد پھر سنت اور ثواب کے راستے پہ قدم آگے بڑھائے۔ یہی چیز اسلام کا ایک اور اہم مسئلہ بنتا ہے جو شب قدر کے اعمال میں بھی ہم کو یاد دلایا گیا کہ واجبات کی پابندی اہم ہے، لیکن اپنے آپ کو حرام سے بچانا اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ اسلام کا آغاز ہمیشہ نگیٹو سے پازیٹیو کی طرف جانا، نفی سے اس بات کی طرف آنا۔ چنانچہ کلمہ اسلام بھی یہ نہیں کہ قل هو اللہ احد، اللہ واحد اللہ احد کی بات نہیں، لا الہ الا اللہ کی بات کہ پہلے جتنے جھوٹے خدا ہیں، پہلے جتنے غلط خدا ہیں، ان سب کی نفی کرو، ان کا انکار کرو، اس کے بعد پھر ایک خدا کو مانو۔ تقوی کی تعریف بھی یہی کہ پہلے اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بچاؤ اور اس کے بعد پھر واجبات اور نیکیوں کے راستے پہ آؤ۔ متقی کی پہچان بھی یہی بتائی گئی، یہ نہیں بتایا گیا ہے متقی کی پہچان میں کہ بہت نمازیں پڑھتا ہے اور بہت روزے رکھتا ہے اور بہت تسبیح ادا کرتا، نہیں، پہلا جملہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو ہر حرام اور گناہ سے بچا رہا، اس کے بعد پھر وہ عبادتوں کی طرف آتا۔ والدین کی ذمہ داریوں میں بھی یہ مسئلہ آتا کہ اپنے نابالغ بچے کو عبادتوں کی ٹریننگ بعد میں دلوانا ہے، پہلے اسے حرام سے روکنا واجب۔ یہ اسلام کا ایک عام سا اصول کہ ہمیشہ کوشش یہ کرنا ہے کہ پہلے اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا جائے، حرام سے بچایا جائے، پھر فضیلت اور نیکی کے کام انجام دیے جائیں۔ اصول فقہ میں یہ مسئلہ اس طرح آتا کہ دفع المفسدہ اولی من جلب المنفعہ، کہ اگر ایک طرف انسان کو کوئی نفع اور فائدے کی بات مل رہی اور ایک طرف انسان پہ نقصان آ رہا، ایک طرف جنت مل رہی ایک طرف جہنم کی طرف جانے کا مسئلہ، تو دفع المفسدہ اولا، پہلے اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، پہلے اپنے آپ کو نقصان سے بچاؤ، منفعت اور نفع بعد میں حاصل کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ بہت ہی اعلیٰ پیمانے پر جب ہم اصول پر بحث کرتے ہیں تو یہ بحث آتی ہے کہ اگر کبھی حرام اور واجب میں ٹکراؤ ہو جائے کہ یا حرام کریں گے یا واجب کریں گے، تو اسلام یہی کہتا ہے کہ واجب بھلے چھوٹ جائے، پہلے اپنے آپ کو حرام سے بچانا۔ لیکن یہ جملہ عوام کے لیے نہیں، یہ آپ کے لیے نہیں، آپ کو تو مجتہد کی کتاب پہ چلنا۔ اسلام کا ایک عام سا مسئلہ یہ کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا زیادہ اہم ہے واجبات کی پابندی کے مقابلے میں۔ معاذاللہ یہ جملہ میں نے غلط کہا، یعنی فضیلتوں، نیکیوں اور ثواب کو حاصل کرنے سے بہتر یہ کہ انسان اپنے آپ کو حرام سے بچائے۔ وہ کون سی نماز شب ہوئی، وہ کون سی فضیلت ہوئی، وہ کون سا ثواب ہوا کہ آپ نے ایک نیکی کا کام کیا اور اس سے بڑا گناہ انجام دے دیا۔ اتفاقاً یہ آج کی ہماری تقریر میں بھی بات روایتوں کی روشنی میں آنے والی، اس لیے میں بس اتنا کہہ کر ابھی انتظار کرتا ہوں تقریر کا آغاز ہو جائے تو فقہی مسئلہ مکمل ہو جائے کہ یہ ایک اسلام کا عام سا اصول ہے۔ بس اسی لیے شب قدر میں ہم کو وقت مل گیا کہ ہم 100 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن اگر پہلے سے کوئی قضا نماز ہماری گردن پر ہے تو بجائے اس کے کہ وہ 50 نمازیں 2 رکعت کر کے پڑھی جائیں، وہ شب قدر کی سنت نماز ہے جس کا ثواب مل رہا، اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ پہلے ہم اپنے آپ کو حرام اور گناہ سے محفوظ کریں اگر زندگی میں کوئی قضا نماز باقی ہے۔ یہی سبب کہ ہمارے بزرگوں نے اعمال کے طریقہ کار وہ 50 نمازیں 2 رکعت والی نکال دی اور کہا ہے کہ اسی کے برابر 100 یا 102 رکعت قضا نماز انجام دے دو، اور وہ پھر امام کا وعدہ بھی کہ اس صورت میں اس کا بھی ثواب مل گیا اور اس کا بھی ثواب مل گیا۔ لیکن ویسے اعمال کی کتابوں میں اگر آپ دیکھیں تو بنیادی طور پہ شب قدر میں 6 رکعت نماز پڑھنے کا کوئی خاص حکم نہیں آیا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید جس طرح عمل قرآن کے سورہ عنکبوت اور سورہ روم کی تلاوت، جوشن کبیر کا پڑھنا، یہ سب جس طرح امام نے آج کے عمل میں بتایا تو یہ بھی امام نے کہا ہوگا کہ 6 دن کی قضاء عمری انجام دو۔ جی نہیں، امام نے کہا ہے 100 رکعت سنت نماز پڑھو، پھر اس کو اس مسئلے سے ملا لیا گیا کہ جس پر قضا کا بوجھ ہو وہ پہلے قضا نماز کو ادا کرے۔ تو اس اعتبار سے ہم قضاء عمری کی نماز پڑھتے ہیں۔
شب قدر کے لیے کوئی خاص حکم اور مسئلہ نہیں، لیکن یہاں بھی لوگوں کے ذہن میں شیطان نے الجھاوا پیدا کر دیا۔ ایک کثیر تعداد ایسے مومنین کرام کی، میں نے کہا کہ شاید یہ یہاں کا مسئلہ نہ ہو جو مجمع میرے سامنے، لیکن ہیں ایسے مومنین کرام جن کا یہ خیال ہے کہ اگر شب قدر 100 رکعت قضاء عمری کی نماز پڑھ لی جائے تو پھر ساری زندگی کی قضا نمازیں معاف ہو جاتی ہیں۔ کچھ لوگوں کو بہرحال اتنا زیادہ تو سہولت کھٹکی، لیکن انہوں نے بھی یہ کہا کہ 100 رکعت قضاء عمری کی نماز پڑھ لو تو سارا سال تو نہیں مگر گزشتہ سال کی ساری قضاء عمری کی نمازیں معاف ہو جاتی ہیں۔ نمازیں جو قضا ہو جائیں اس میں اسلام کے پاس کوئی شارٹ کٹ نہیں۔ جو واجب عبادتیں قضا ہوتی، جتنی قضا ہے اتنا ہی آپ کو انجام دینا پڑے گا۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ جتنا قضا ہے اس میں کوئی پینلٹی ملا کے زیادہ انجام دینا پڑے، جیسے روزے چھوڑ دیے تو روزے بھی رکھو اور ان کا کفارہ بھی دو، لیکن کوئی ایسا طریقہ نہیں کہ انسان نے جو نمازیں، جو روزے، جو حج، جو خمس، جو زکوٰۃ واجب تھا اور اس کو ادا نہیں کیا۔ کوئی ایسا طریقہ نہیں کہ اس کے اندر شارٹ کٹ کے ذریعے سے ان چیزوں کو انسان ادا کر لے۔ حتیٰ یہ کہ اگر کسی پر 1000 قضا نمازیں باقی اور وہ 999 نمازیں بھی پڑھ لے، تب بھی وہ جو ایک آخری نماز ہے شرعاً اس کو سہولت نہیں ملے گی۔ اللہ اس میں 1% یا 2% یا 5% کنسیشن دینے کو بھی تیار نہیں۔ یا خدا ہم نے اتنی نمازیں پڑھ لی، ½ % کمیشن تو ہر آدمی دے دیتا۔ جی نہیں، اللہ نے اس نماز کے ساتھ کوئی پینلٹی نہیں رکھی، یہی بہت بڑا کنسیشن ہے کہ جو ہم کو مل گیا۔ ورنہ روزے کی طرح کہا جا سکتا کہ ہر قضا نماز کے ساتھ 60 دن کی نمازیں اور پڑھ لو جرمانے کے طور پر، تو 100 1000 یا 10,000 نمازیں بھی کسی پہ قضا ساری زندگی، اور وہ 9,999 نمازیں بھی پڑھ لے، اتنا % اس کا گناہ معاف تو ہو جائے گا، لیکن وہ جو ایک آخری نماز بچے گی وہ بھی اس کو انجام دینا، اور اگر اس نے نہیں پڑھی تو اس کے بڑے بیٹے پر وہ نماز باقی رہے گی۔ تو شب قدر کے اندر کوئی ایسا طریقہ نہیں کہ 6 دن کی نماز پڑھ کے آپ یہ سمجھیں کہ سارا سال کی نمازیں معاف ہیں۔ پھر ایک مسئلہ ہمارے پاس آخری آتا، وہ آج کے لیے نہیں ہے، وہ کل کے لیے، اور وہ یہ کہ معاشرے میں کوئی حدیث مشہور ہے کہ جمعۃ الوداع کو اگر انسان کوئی 4 رکعت نماز پڑھ لے تو اس کی ساری قضا معاف ہو جاتی۔ چونکہ پرسوں جمعۃ الوداع، تو کل شب جمعہ جو شب جمعۃ الوداع، اس میں اس کے بارے میں آغائے گل پائگانی کا ایک خاص فتویٰ پڑھوں گا، وہ ایک بات کی چیز۔ فی الحال تو شب قدر کا مسئلہ ہے۔ تو قضاء عمری کی نمازیں جو آپ پڑھ رہے ہیں، ان قضاء عمری کی نمازوں سے 6 دن کی نماز آپ پڑھیں گے، 7 دن کی نمازیں بھی معاف نہیں ہوں گی۔ 6 دن کی نماز پڑھی ہے تو 6 ہی دن کی نماز آپ کی معاف ہوگی، اور جس پر کوئی قضا نماز نہیں اس کے لیے پھر یہی بہتر کہ وہ 2 رکعت کر کے 50 نمازیں مثل نماز صبح انجام دے۔ یہ ایک فقہی مسئلہ بتانا اس لیے ضروری تھا کہ اس بارے میں لوگوں کے ذہن میں غلط فہمی بہت زیادہ، اور اسی بات پر، اسی جملے پہ میری گفتگو اختتام کو پہنچتی ہے کہ اسلام میں قضا نمازوں میں جتنی تعداد ہے اتنا ہی انجام دینا ہوگا۔ اچھا، وہ ایک الگ مسئلہ کہ اگر ایک آدمی کو اتنا تو یاد ہے کہ میں نے نمازیں قضا کی، عدد یاد نہیں آ رہا، تو شریعت نے کہا ایک اندازہ لگاؤ، اور منیمم جو عدد تمہیں یاد آ جائے اس کے مطابق نماز پڑھ لو، باقی نمازیں جو تم کو یاد نہیں آ رہی وہ اللہ معاف کر دے گا۔ وہ ایک الگ مسئلہ، لیکن اس میں بھی اصول یہی کہ جو آپ کو یاد ہے کہ قضا نماز ہے وہ ہر صورت میں انجام دینا ہے۔ 2-4 فقہی مسئلے اور بیان ہو سکتے تھے، لیکن وقت کو دیکھتے ہوئے میں صرف ایک آخری مسئلے پر بات تمام کر رہا ہوں۔ بہت سے مسئلے ایسے ہیں کہ بیان کرنا بھی ضروری، لیکن یہ خیال کرتے ہوئے کہ آواز، چونکہ ایک عام گفتگو ہے، عام مجلس سے آواز دور تک جاتی، شاید مناسب نہ ہو، بہت ہی مبہم انداز۔ آخری مسئلہ یہ کہ اعمال شب قدر وہ خواتین بھی انجام دے سکتی ہیں جو اس وقت پاکیزگی کے عالم میں نہ ہو، حتیٰ یہ کہ جن کے روزے اس وقت ساقط ہو، بعد میں ان روزوں کی قضا کرنا، جن کی واجب نمازیں اس وقت حرام۔ یہ تو مسئلہ ہے کہ نجاست کے عالم میں نماز معاف نہیں ہے، نماز حرام ہو جاتی، تو نمازیں جو بالکل ساقط، روزے بھی جو فی الحال نہیں ہیں بعد میں قضا کرنا۔ اس کے باوجود اعمال انجام دینے میں کوئی حرج نہیں، صرف 2 چیزوں کا خیال کرتے ہوئے
کہ وہ تمام اعمال کہ جو نماز کی شکل میں ہیں وہ ساقط، وہ نہیں انجام دیے جا سکتے ہیں۔ چنانچہ عمل قرآن ہو سکتا ہے، دعائے جوشن کبیر ہو سکتی، وہ جو شب قدر کی 2 رکعت نماز 7 قل ہو اللہ والی، ان خواتین پر وہ نماز ساقط ہے، پڑھ ہی نہیں سکتی۔ زیارت امام پڑھیں گی لیکن اس کی نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ 6 دن کی قضا نمازیں یہ انجام نہیں دی جا سکتی۔ اس کے علاوہ باقی نمازوں کو چھوڑ کر شب قدر کے سارے اعمال انجام دیے جا سکتے ہیں۔ اور نمبر 2، کوئی بھی عمل اس طرح سے انجام نہیں دیا جا سکتا۔ نمازیں تو خیر بالکل ہی جائز نہیں، باقی تمام اعمال جائز، لیکن اس میں بھی اس بات کا خیال رکھنا کہ کسی بھی عمل کے دوران قرآن کی کسی آیت، اللہ اور احتیاط کے اعتبار سے چہاردہ معصومین کے ناموں کو مس نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن سر پہ رکھنا اس کی اجازت، قرآن کو کونے سے پکڑ کے کھول کے اپنے سامنے رکھ لینا اس کی اجازت۔ دعائے جوشن کبیر جس میں اللہ کے 1000 نام، دعائے جوشن کبیر میں تو سوائے اللہ کے نام کے اور تو کچھ ہے ہی نہیں، ایک فقرے کی تکرار کو چھوڑ کر 1000 اللہ کے نام۔ دعائے جوشن کبیر پڑھی جا سکتی ہے، چھوئی نہیں جا سکتی۔ نمازیں ساری ساقط، باقی تمام اعمال انجام دینا جائز ہے، صرف اس کا خیال کرتے ہوئے کہ براہ راست جسم کا کوئی حصہ قرآن کی آیت، اللہ اور معصومین کے نام سے ٹچ نہ ہونے پائے۔ زبان سے ادائیگی میں کوئی پابندی نہیں، اور اگرچہ بے موقع اور بے محل مسئلہ، لیکن پھر بھی اشارتاً بیان کر دیا جائے کہ اگر کوئی کسی وجہ سے، اب تو وقت نکل گیا، چلیں وقت نکل گیا ہے تو اس مسئلے کو ہم فی الحال چھوڑ دیتے ہیں، انشاءاللہ کل یا پرسوں، کیونکہ آج وقت تقریر کا کم ہے، دعا اور اعمال کا وقت زیادہ چاہیے، اور آلریڈی مسائل میں 22 منٹ لے چکا ہوں۔ درود بھیجے محمد والے محمد۔ الحمدللہ، قرآن نازل ہونے کے بعد، اسلام کی نعمت سے سرفراز ہونے کے بعد، اللہ کے رسول اور باقی 13 معصومین کی نعمت ہم کو مل جانے کے بعد، کائنات کے بڑے سے بڑے مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اسلام کے دامن قیامت تک کے تمام مسائل کا حل ہے، ہر دور ہر زمانے کی سائنسز کا جواب ہے۔ لیکن پھر بھی قرآن اعلان کر رہا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کا علم اللہ نے تم کو نہیں دیا، جان بوجھ کے اللہ نے ان چیزوں کو چھپایا۔ بہت سی چیزیں ایسی جو ہم کو دے دی گئی ہیں، ہم کو خود پتہ نہیں۔ جیسے جیسے زمانہ ترقی کرتا، قرآن کی کوئی آیت، نہج البلاغہ کا کوئی خطبہ، معصوم کا کوئی فرمان ہمارے سامنے واضح ہو جاتا، اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ کاش 20 سال پہلے ہم نے اس پہ غور کر لیا ہوتا۔ تو وہ علم ہم کو دیا گیا، ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ لیکن کچھ چیزوں کے بارے میں تو پروردگار نے اعلان کر دیا کہ اس کا علم ہم نے تمہیں دیا ہی نہیں۔ تم سمجھنا بھی چاہو، تم حل بھی کرنا چاہو، تم ریسرچ بھی کرنا چاہو، تم تحقیق بھی کرنا چاہو، اس کا علم تمہیں دیا ہی نہیں گیا۔ مثلا موت، اتنا بتایا گیا ہے کہ موت برحق، لیکن کس انسان کی موت کب آنے والی، یہ علم انسان کو عطا نہیں کیا گیا۔ یہاں تک نہیں کہا گیا، یہ بھی نہیں کہا گیا کہ یہ علم ابھی چھپا دیا ہے، 100 سال بعد پتہ چل جائے گا، نہیں، موت کا علم اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا۔ اسم اعظم جو دعائے جوشن کبیر کی فضیلتوں میں ایک فضیلت یہ بھی تو شامل ہے کہ بعض روایتوں میں یہ جملہ آیا کہ اللہ کے ناموں میں ایک نام ایسا ہے جس کا نام ہے اسم اعظم، اور یہ پوری کائنات اسی نام پر حرکت کر رہی۔ جس طرح کمپیوٹر میں کوئی چیز فیڈ کی جاتی ہے، اس کی پروگرامنگ جو ہوتی ہے اس کے مطابق کمپیوٹر حرکت کیا کرتا، اور میری یہ فیلڈ نہیں ہے، نہ میری زیادہ معلومات، لیکن سنا یہ کہ اگر کسی کو وہ خاص اصول معلوم ہو جائے تو وہ کمپیوٹر سے بہت ناجائز اور غلط فائدے اٹھا سکتا ہے۔ اس کا نام بھی کسی نے مجھے بتایا کہ کمپیوٹر وائرس کے نام سے یہ ایک اصطلاح استعمال ہو گئی۔ امریکہ میں چند مہینے پہلے یا چند سال پہلے اس مسئلے کی بنا پر بہت سے لوگوں نے بڑے بڑے فراڈ کر لیے، بڑے بڑے بینک ان سے پیسہ نکلوا لیا، اور ان کا کمپیوٹر اس مسئلے کو پکڑ نہیں سکا، اس لیے کہ جو پروگرامنگ تھی وہ کسی کے ہاتھ میں پہنچ گئی۔ اب خیر یہ بات صحیح ہو یا غلط ہو، میری معلومات تو آپ حضرات کی دی ہوئی اطلاع کے اوپر منحصر ہوتی، لیکن کائنات کے بارے میں معصوم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا ایک نام ایسا ہے اسم اعظم، اس نام پر اللہ اس پوری کائنات کے نظام کو چلا رہا۔
بے شک کائنات کا اقتدار اللہ کے ہاتھ میں، لیکن اللہ نے ایک اصول بنا دیا، ایک نظام بنا دیا، اور اگر کسی کو وہ اسم اعظم پتہ چل جائے تو وہ کائنات میں تصرفات کر سکتا، کائنات میں تبدیلیاں کر سکتا، دن کو رات اور رات کو دن بنا سکتا، مشرق سے نکلنے والے سورج کو مغرب سے طلوع کرا سکتا، موت و حیات کے مسئلے میں بھی شاید وہ دخل دے دے۔ اگر کسی کو وہ اسم اعظم پتہ چل جائے، اللہ کا سب سے بڑا نام جسے اللہ نے چھپا کے رکھا، اب وہ ہے کیا اسم اعظم یہ کسی کو نہیں معلوم، لیکن کہا جاتا کہ جوشن کبیر کے اندر وہ اسم اعظم پوشیدہ، جوشن کبیر جس میں اللہ کے 1000 نام، اگر جوشن کبیر کی جو بعد میں کچھ لوگوں نے اپنی طرف سے ایک تقسیم کر لی کہ ہر 10 ناموں کا ایک ٹکڑا بنا دیا اور کہا ہے کہ یہ فلاں خوبی کے لیے، یہ فلاں بیماری کے لیے، یہ فلاں مسئلے کے لیے، یہ تو بالکل ہی غلط، اور انسانوں نے اپنی طرف سے یہ تبدیلی کی۔ شیخ عباس قمی نے مفاتیح الجنان انتہائی شدید مذمت کی اور کہا ہے کہ روایات میں اس کا پتہ نہیں، بعض کتابوں میں جو انڈیا اور پاکستان میں چھپتی، بلکہ ایران اور عراق میں بھی، ہر 10 نام کے بعد جو ایک ٹکڑا آتا جہاں پر عام طور پر ہمارا مجمع بھی دعا کو دہراتا، اس کی ایک خصوصیت بنا لی گئی، یہ درد سر کے لیے ہے، وہ آنکھ کے درد کے لیے ہے، وہ فلاں بیماری کے لیے ہے، وہ رزق کے لیے، وہ تو بالکل غلط، لیکن وہ 1000 نام تو اس دعا کے اندر کہا جاتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک نام وہ جو اسم اعظم، اور جس کے ہاتھ میں وہ نام آ جائے کائنات کا اقتدار اس کے ہاتھ میں آ سکتا۔ اب جوشن کبیر میں ایسا کوئی نام ہے یا نہیں، یہ تو معتبر روایت سے ثابت نہیں، لیکن اتنا مسئلہ کہ اس کائنات میں اسم اعظم پایا جاتا، لیکن ہمیں نہیں بتایا گیا۔ ہمارے ہاتھ میں اسم اعظم آ جائے تو دنیا یہ کھیل بن کے رہ جائے گی، لیکن ان چیزوں میں سے ایک ہے کہ جسے اللہ نے جان بوجھ کے چھپایا، اور اسی میں سے ایک تیسری چیز شب قدر بتائی گئی، یہ اعلان کرنے کے بعد کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس رات کی اہمیت کو کم نہ سمجھنا، یہ رات 1000 مہینوں سے افضل اور 1000 مہینوں سے بہتر، خیر من الف شہر، 1000 مہینے اندازہ کیجئے اور حساب لگائیے، انسانی زندگی سے زیادہ کی مدت بن جاتی، لیکن وہ ایک رات ایسی آ جاتی ہے سال میں کہ جس کی فضیلت، جس کا ثواب اور جس کا خیر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر، اور یہاں پر معصوم کے دونوں جملے موجود بھی کہ اسی لیے اگر کوئی شب قدر میں ایک عام سی نیکی بھی انجام دیتا، اس کا ثواب 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ بن جاتا۔ وہ 2 رکعت نماز شب قدر میں پڑھیں، اس کا وہی ثواب جو 1000 مہینوں تک اگر کوئی 2 رکعت نماز پڑھتا رہے، اور اسی طرح اگر اس ایک رات میں کوئی شخص فعل حرام یا گناہ انجام دے رہا تو اس کا عذاب، اس کی سزا اور اس کا گناہ یا اس کی خرابی وہ بھی 1000 مہینوں کے گناہ سے بڑھ کے ہو جاتی۔ معصوم فرما رہے ہیں کہ یہ لفظ بطور محاورہ نہیں آیا، واقعاً اس میں حقیقت کہ شب قدر کے اعمال کی فضیلت اور شب قدر کے گناہوں کی خرابی اور عذاب 1000 مہینوں کی فضیلت اور 1000 مہینوں کے گناہوں سے بڑھ جاتا، لیکن کون سی رات ہے یہ شب قدر، یہ ہم کو نہیں بتایا گیا، اس کو ہم سے چھپا کے رکھا گیا، اور اتنا بھی ہر آدمی سمجھ سکتا۔ اعتراض غلط کہ اگر کوئی کہے کہ اے میرے پروردگار تو نے ان چیزوں کو چھپا کے کیوں رکھا، کیوں آخر جب اسلام دنیا کے ہر مسئلے کو حل کر رہا تو یہ مسئلہ حل کر کے ہمیں کیوں نہیں بتا دیا گیا، شب قدر کو بھی واضح نہیں کیا گیا۔ وجہ وہی جو موت کے مسئلے میں، موت کو اللہ نے کیوں چھپا کے رکھا، ویسے تو اللہ کے ہر کام کی سینکڑوں مصلحتیں ہوتی، لیکن ایک بڑی مصلحت ہم کو یہی تو بتائی گئی، فقط اس لیے کہ مومن ہر وقت الرٹ ہو کے بیٹھے، مومن ہر وقت ہوشیار ہو کے بیٹھے۔ اگر کسی کو پتا چل جائے کہ میری موت کا فلاں وقت ہے، اس سے پہلے تو میری موت نہیں آ سکتی، آپ دیکھیں گے کہ وہ آدمی کتنا لاپرواہ ہو جائے گا، وہ آدمی کتنا بے احتیاط ہو جائے گا۔ جب یقین ہو جائے کہ 60 سال سے پہلے مجھے موت نہیں آ سکتی، ایک تو ویسے ہی عام حالات میں بھی جب ہم کو پتا نہیں کہ کب موت آئے گی، ہو سکتا ہے کل موت آ جائے، ہو سکتا ہے 10 سال لگے، پھر بھی انسان لاپرواہی کا مظاہرہ کرتا، گناہ کرتا اور یہ سوچتا ہے کہ بعد میں توبہ کر لوں گا، جبکہ یہ کنفرم ہی نہیں، ایسی کوئی شیورٹی ہی نہیں ہے کہ کل تمہیں ملے گی یا نہیں ملے گی، اس کے بعد انسان اتنا لاپرواہ۔ تو اگر کہیں سے یہ کنفرم ڈیٹ ہم کو معلوم ہو جائے کہ مثلا سن 2010 تک ہم کو موت نہیں آنا، تو جتنے لوگ اس وقت بھی دیندار بنے ان کو پتا ہوگا کہ توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہوا،
موت سے ایک دن پہلے کی توبہ قبول ہے۔ اس وقت بھی جو دیندار ہیں اس میں سے 99% وہ ہو جائیں گے کہ جب ایک چیز معلوم ہو گئی کہ فلاں تاریخ کو موت آنے والی، تو اس سے 1 مہینے پہلے تک دل کھول کے گناہ کرو، توبہ کا تو دروازہ کھلا، مرنے سے 1 مہینے پہلے توبہ کر کے اپنے سارے گناہ معاف کرا دیں گے۔ کہا گیا کہ نہیں، اسی لیے موت کا وقت نہیں بتایا جا رہا تاکہ ہر وقت ہوشیار ہو کے بیٹھو، ہر بیماری میں توبہ اللہ کرو، جب اپنا گناہ یاد آ جائے موت کو یاد کر کے گھبرا جاؤ۔ یہی مسئلہ شب قدر کا مسئلہ جان بوجھ کے چھپایا گیا، جان بوجھ کے اس پہ پردہ ڈالا گیا، اور کیونکہ معلوم کہ اگر کسی کو یہ پتا چل جائے کہ شب قدر صرف 23 تاریخ کو، تو 19 کو کون اعمال کرنے آتا، 21 کو کون اعمال کرنے آتا۔ آپ حضرات دیکھ لیجیے کہ ویسے تو ہمارے یہاں روایت یہ کہ 19 سے لے کر 29 تک ہر تاقرات ایک دن چھوڑ کے 19 21 23 25 27 29 اس میں یہ چانس ہے کہ شب قدر ہو سکتی، لیکن زیادہ روایت 19 21 اور 23 کی روایت میں یہ ہے کہ 25 اور 27 میں بھی شب قدر کی پاسبلٹی، لیکن صرف اتنا جملہ آ گیا کہ زیادہ چانسز 19 21 23 کے، تو 25 اور 27 کو کوئی بھی عمل کرنے کو تیار نہیں ہوتا، حتیٰ یہ کہ اور کچھ نہ صحیح تو وہ مختصر ترین اعمال 2 رکعت نماز شب قدر، قرآن کے 2 عمل، ایک زیارت امام مظلوم، 17 سے 20 منٹ میں جو اعمال ہو سکتے ہیں۔ اور میرا مشورہ آپ کو یہی کہ آپ آج 23 پر اکتفا نہ کریں، 25 اور 27 اور 29 تک کم سے کم یہ جو شارٹسٹ اعمال ہیں ان کو ضرور انجام دیجئے۔ لیکن آپ عام طور پہ دیکھ رہے ہیں کہ فقط اتنی سی روایت کے زیادہ چانسز 19 اور 23 اور 21 کے ہیں، باقی راتوں میں بالکل لوگوں نے اعمال چھوڑ دیے، اور 19 21 اور 23 میں بھی جب یہ آ گیا کہ 23 کے چانسز بہت زیادہ، 19 اور 21 کو اعمال کرنے والے بھی 1-8 گھنٹے کے اعمال کے بعد گھر میں جا کے سو جایا کرتے ہیں، الا ما شذ و ندر، چند شاذ و نادر لوگوں کو چھوڑیے۔ آپ مسجدوں تک میں دیکھیں گے کہ 11 ساڑھے 11 کے بعد 19 اور 21 کو تالے پڑ جاتے ہیں۔ 2-4 جگہوں کی بات چھوڑ دیجئے، میں ایک عمومی بات کر رہا ہوں۔ تو جب پروردگار عالم یہ دیکھ رہا کہ اتنی سی بات کہ اتنا کہہ دیا گیا کہ سب سے زیادہ چانسز 23 کی، لیکن 19 میں بھی پاسبلٹی ہے، 21 میں بھی امکان ہے، 25 میں بھی امکان ہے، 27 میں بھی امکان ہے، 29 میں بھی امکان ہے، مگر سب سے زیادہ امکان 23 کا، تو انسان باقی ساری راتوں کے اعمال چھوڑ کے بیٹھ گیا۔ 11 بجے کے بعد اللہ کے گھر تک میں تالے پڑ جاتے ہیں، تو اگر کلیئر کٹ کہہ دیا جاتا کہ 23 ہی شب قدر ہے، تو اب جو آدھے گھنٹے کے رہے سہے اعمال ہم 19 اور 21 کو کر دیتے ہیں، اس سے بھی اسلام محروم ہو جاتا۔ تو کہا کہ نہیں، مومن ہر وقت الرٹ ہو کے بیٹھے، اسی بہانے کچھ عبادتیں زیادہ کر لے، لیکن ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ سب سے زیادہ چانسز آج رات کے بارے میں، اور بار بار ہمیں یہ وارننگ دی گئی کہ اس رات کو اس لیے معمولی نہ سمجھنا۔ اب یہ جملہ میرا، یہ روایت کا نہیں، یہ امام کا نہیں، کہ سارا سال تم جو معاذ اللہ دوسروں کا دماغ کھاتے رہو گے کہ مولانا فلاں مسئلے کی دعا بتا دیجئے، عمل کرنے والے کے پاس دوڑ کے جا رہے ہو، وظیفہ بتانے والے کے دروازے کو کھٹکھٹا رہے ہو، اور توبہ توبہ معاذ اللہ رسول اور امام کو چین نہیں لینے دے رہے ہو کہ رزق کا پرابلم آ گیا، اولاد کا مسئلہ آ گیا، بیماری کا مسئلہ آ گیا، دشمنوں کا خوف آ گیا، کاروبار میں اونچ نیچ آ گئی، نوکری چھوٹنے کا خطرہ ہو گیا۔ سارا سال تم جو خود اپنا وقت بھی ضائع کرو گے اور اللہ رسول اور امام کے بھی پیچھے پڑے رہو گے، تو یہ آج کی رات تمہاری لاپرواہی ہے، اس لیے کہ آج کی رات وہ کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا من کل امر، کہ ہر امر کو لے کر، ہر چیز کو لے کر، امر کس چیز کا نام، امر کس چیز کا نام، ہمارے سارے سال کے معاملات کے طے کرنے کا نام۔ آج کی رات ایک فائل تیار ہو رہی، اور یہ اللہ کا سیکریٹریٹ ہے، یہاں پہ کسی قسم کا کوئی ریڈ ٹیپنگ کا سسٹم نہیں ہے کہ آج کی رات فرشتوں نے فائل شروع کی ہے، 1 ہفتے کے بعد جا کے مکمل ہوگی، جی نہیں، راتوں رات یہ فائل مکمل ہو جائے گی۔ اور وہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اور آج کی رات کو یہ ملائکہ اور جبرائیل اللہ کی اجازت سے وہ پوری فائل کو لے کے نازل ہو جائیں گے صاحب امر کے پاس، اور بتائیں گے کہ فلاں مومن کے لیے آج کی رات یہ طے کیا گیا، فلاں مومن کے لیے آج کی رات یہ طے کیا گیا۔ کیا طے کیا گیا؟ اس کے آئندہ پورے سال میں اس کے رزق کا مسئلہ کیا ہوگا، اس کے پورے سال میں اس کی ازدواجی زندگی کا مسئلہ کیا ہوگا، اس کے پورے سال میں اس کے دشمنوں کے ساتھ اس کی ڈیلنگ کیسی رہے گی۔ ہماری زندگی کا ایک ایک امر، کل امر،
خدا کہہ رہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، پروردگار کی اجازت سے ہر امر کو لے کے یہ فرشتے نازل ہونے والے۔ لیکن جب یہ فائل تیار ہوگی تو ایک مرتبہ یہ کہا جائے گا سلام ہی حتی مطلع الفجر، سورج طلوع ہونے تک اس کو روک کے رکھا جائے گا۔ فائل تیار ہو رہی مگر سورج کے طلوع، فجر کے طلوع ہونے تک، رات کے اختتام تک اس فائل کو روک کے رکھا جائے گا کہ شاید کسی وقت بھی رات میں مومن اپنے لیے ایسی دعا کروا لے کہ جس کی وجہ سے پروردگار یمحو اللہ ما یشاء و یثبت، اللہ نے جو لکھ دیا ہو سکتا ہے ایسی ہم دعا کر لیں کہ اللہ ہمارے بارے میں لکھے ہوئے کو مٹا کے اپنا حکم بدل دے۔ یہ تو جملہ میں نے کئی مرتبہ کہا، شاید کل بھی یا پرسوں بھی یہ جملہ آیا کہ قوم یونس نے ہم کو یہ بتا دیا کہ دعا میں کتنی بڑی طاقت ہوا کرتی، اور دعا کس طرح سے نہ صرف یہ کہ آئندہ والے عذاب کو روک دیتی، بلکہ جو عذاب سر پہ بھی آ چکا ہوتا، ابھی تو ہم اس عذاب کے لیے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں جو آئندہ سال آنے والا، جس کا سلسلہ کل رات سے شروع ہوگا، جو 2 مہینے بعد کا عذاب ہے، جو 6 مہینے بعد کا عذاب ہے، جو 10 مہینے بعد کا عذاب ہے، اس کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ جبکہ دعا میں اتنی طاقت ہے کہ جو چند منٹ کا عذاب ہوتا ہے دعا اسے بھی واپس کر دیتی ہے۔ تو آج کی اس شب قدر میں اس بات کا خیال کرنا، اور یہاں پر 2-3 چھوٹے چھوٹے متفرق مسائل کو بیان کر دیا جائے۔ سب سے پہلے ہمارے سامنے بہار الانوار جلد نمبر 98 کی وہ روایت آتی ہے جسے علامہ مجلسی نے اپنے راویوں کے ذریعے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے، یہ کہہ کر کہ اگرچہ یہ واقعہ، بلکہ امام یہ روایت بیان ہی اسی وجہ سے کر رہے ہیں کہ راوی یہ سوال کر بیٹھا کہ جس طرح سے بہت ساری چیزیں ایسی جو اللہ نے صرف ہمارے رسول کی امت کو دی، تو کیا یہ شب قدر بھی اللہ کا کوئی خاص تحفہ امت محمدیہ کے لیے ہے؟ تو امام نے کہا نہیں، یہ اللہ کا ایک جب سے کائنات کو بنایا یہ اصول رہا کہ شب قدر کو فکس کر دیا گیا۔ جب سے یہ کائنات بنی، دنیا کے ہر ملک کے اندر ایک اس کے سال کا آغاز ہوتا کہ کب سے یہ سال شروع ہوگا، کب سے یہ سال ختم ہوگا۔ کائنات جب سے بنائی گئی، اللہ نے شب قدر کو وہ تاریخ بنا دیا کہ اس کائنات کے تمام امور ایک سال کے لیے اس رات کو طے ہوتے ہیں۔ آدم ہو، نوح ہو، ابراہیم ہو، موسیٰ ہو، عیسیٰ ہو، ہمارے رسول 1,24,000 انبیاء کی ہر امت کے لیے شب قدر کو رکھا گیا۔ اور پھر امام فرما رہے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ نے پروردگار عالم سے 5 یا 6 چیزوں کی تمنا کی۔ حضرت موسیٰ نے بارگاہ الہی میں اپنی 5 یا 6 تمنائیں پیش کی تھی۔ پروردگارہ میں تیری قربت چاہتا ہوں۔ اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ انسان اللہ سے قریب ہو جائے۔ جناب موسیٰ نے اس مسئلے کو پیش کیا، پروردگارہ میں تیری قربت چاہتا ہوں، اور پروردگارہ میں جنت چاہتا ہوں۔ بہت سے لوگوں نے آج کل جنت کو بھی ایک مذاق بنا دیا، ہنسی مذاق میں جنت کا تذکرہ ہوتا، مگر کتنی ہی روایتوں اس دعا کا حکم ہے کہ اسألک الجنہ، جنت اللہ کی ایک نعمت۔ آپ نے اس سے پہلے کئی مرتبہ سنا کہ اللہ کی کسی بھی نعمت کا کبھی مذاق نہ اڑانا، وہ کفران نعمت ہو جاتا۔ معمولی نعمتوں میں حکم دیا گیا، یہاں تک کہ نمک اور پانی تک کے بارے میں حکم دیا گیا، یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کی رسپیکٹ کرنا۔ جنت تو اللہ کی اتنی بڑی نعمت، اس کے بارے میں قسم قسم کے مذاقیہ جملے ہمارے لوگوں میں مشہور ہو گئے۔ اور آج کل ایک نیا ٹرن نکلا، وہ اپنے آپ کو زیادہ مقدس و متقی شو کرنے کا کہ جی ہمیں نہ جنت کی پرواہ ہے نہ جہنم کی فکر ہے، ہم تو بس اللہ کو اللہ سمجھ کے عبادت کر رہے ہیں۔ یہ معصوم کا جملہ، اور معصوم ہی کی زبان پہ سجتا، امام ہی کہیں تو ان کی شان ایسی ہے کہ وہ یہ کہہ سکتے ہیں۔ ہم اور آپ حیثیت کیا رکھتے ہیں کہ اتنا بڑا جملہ کہیں؟ چنانچہ تفسیر البیان آیت اللہ خوئی کی ایک مشہور و معروف تفسیر ہے جو بدقسمتی سے مکمل نہیں ہو سکی۔ اس تفسیر بیان الحمد کی تفسیر کرتے ہوئے جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ پہنچتے کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے، تو وہاں پہ مولا کے اس فقرے کو نقل کیا کہ اس کے اندر یہ بھی آ گیا کہ انسان نہ جنت کے لیے عبادت کرے نہ جہنم کے لیے، صرف اللہ کے لیے۔ پھر آیت اللہ خوئی، اس کتاب کا اردو ترجمہ ہو چکا، ابھی تک تو بازار میں ہے، لیکن جیسا کہ آپ کو معلوم کہ مرحوم مراجع کی کتابیں ان کے انتقال کے بعد کوئی شائع نہیں کرتا، موقع ملے ضرور خریدی۔ اور اس میں یہاں پہ بحث کی کہ یہ جملہ صرف امام کہہ سکتے ہیں، کوئی غیر معصوم یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی غیر معصوم
جنت و جہنم کی وجہ سے عبادت کر رہا ہے تو اس میں کوئی خرابی نہیں. وہ جنت اللہ کی دی ہوئی نعمت، ہمیں اس کے حقارت کا، فرض کیجئے کہ ہمیں اس وقت روٹی کی ضرورت نہیں، ہمیں چاول کھانا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم روٹی کی توہین کر دیں، وہ اللہ کی نعمت تو ہے. عرفات کے میدان جو رمضان سے اہم موقع، معصوم کا جملہ آپ آخر رمضان میں سنیں گے کہ اگر کوئی شخص رمضان میں اپنی بخشش نہ کرا سکا تو اب اس کے پاس کوئی چانس نہیں ہے بخشش کرانے کا، سوائے اس کے کہ حج کے دوران عرفات میں پہنچ جائے کہ رمضان کا محروم بھی عرفات میں کچھ نہ کچھ پا لیا کرتا. وہاں یہ حکم دیا جا رہا کہ اسألک الجنہ 70 مرتبہ اعمال عرفات میں شامل کیا کہ یہ دعا مانگو کہ اے اللہ مجھے جنت چاہیے. تو جنت کا مذاق یا اپنے آپ کو علی جیسا سمجھ کے یہ دعویٰ کرنا کہ ارے جنت میں کیا رکھا ہے، جہنم میں کیا ہے، ہم تو اللہ کو اللہ سمجھ کے عبادت کر رہے ہیں، یہ ہمارے اور آپ کے منہ پہ یہ جملہ سجتا ہی نہیں. خیر، اب حضرت موسیٰ کہتے ہیں پروردگارہ مجھے جنت چاہیے، ایک اللہ کی نعمت جس کی تمنا ہونا چاہیے مومن کے دل میں. اور اے پروردگارہ میں پل صراط سے خیریت سے گزرنا چاہتا ہوں. جنت تو بہت سو کو ملے گی، مگر ساتھ میں کہا جائے گا پل صراط سے گزرنا وہ تمہاری ذمہ داری. اللہ تمہیں جنت کی اجازت دے دے گا لیکن جنت کا قبضہ لینا وہ تمہاری ذمہ داری. پل صراط سے گزر جاؤ. تو یہ بھی ایک اہم دعا. اور پروردگارہ چوتھی دعا یہ کر رہے ہیں پروردگارہ مجھے جنت کے پھل اور میوے بھی چاہیے. پانچویں دعا اپنی تمنا، اپنی خواہش ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں کہ پروردگارہ مجھے جہنم کی آگ سے نجات بھی حاصل کرنا. اور آخری دعا اللہ کی قربت پہلی دعا تھی، آخری دعا اے اللہ مجھے تیری خوشنودی اور رضامندی چاہیے. اس لیے کہ دعائے عرفات میں امام مظلوم فرماتے ہیں کہ اے میرے پروردگار اگر تو کسی سے راضی ہو گیا تو اسے سب کچھ مل گیا، چاہے کائنات میں اسے کچھ نہ ملا، لیکن تیری رضا مل گئی، اس نے سب کچھ پا لیا. اور اگر تو کسی سے راضی نہیں ہوا تو چاہے ساری دنیا اور ما فیہا اس کو مل جائے، اس سے بڑا نقصان اٹھانے والا اور کوئی نہیں ہے. اس نے کچھ نہیں پایا، اس نے کچھ نہیں پایا. یہ کوٹھی، یہ بنگلے، یہ مکان، یہ لوگوں میں عزت، یہ اقتدار، یہ عہدہ، یہ دولت، یہ سب بیکار ہے اگر تو نہ ملا. اور اگر اللہ مل گیا تو چاہے کچھ بھی نہ ملے اس انسان سے زیادہ خوش قسمت کوئی نہیں. تو موسیٰ کی دعا قربت خدا سے شروع ہوئی، رضائے پروردگار پہ مکمل. ایک مرتبہ پروردگار نے کہا کہ اے موسیٰ تمہیں یہ سب کچھ مل سکتا ہے لیکن ایک شرط کے ساتھ. کہا پروردگارہ وہ کیا شرط؟ جواب دیا ایک ایک کر کے دعا مانگو، اس کی شرط بتائی جاتی. پروردگار عالم کی بارگاہ میں موسیٰ نے پھر اپنی دعاؤں کو دہرایا. کہا پروردگارہ مجھے تیری قربت چاہیے. کہا کہ سن لو یہ میرا اعلان ہے، جس دن سے میں نے کائنات کو بنایا میری قربت اسی کو حاصل ہوگی جو ساری شب قدر جاگ کے گزارے. شب قدر میں جس کی آنکھ میں نیند نہ ہو، جو شب قدر کو نہ سوئے، جو شب قدر کو جاگا، اللہ نے اسے اپنے سے قریب کر لیا، اسے اللہ کی قربت حاصل ہو چکی. اور یہ روایت تو میں نے بہار سے پڑھی. ایک اور جملہ جو مفاتیح میں شیخ عباس قمی نے لکھا کہ جو شب قدر جو آنکھ خدا کی خاطر جاگتی رہی اللہ جہنم کو اس کے اوپر حرام کر دے گا. تو باقی سارے اعمال چھوڑ دیجئے، سارے اعمال چھوڑ دیجئے. خالی جاگنا یہ خود ایک عمل، خالی جاگنا یہ خود ایک فضیلت کی چیز. البتہ ایک ہی شرط کے ساتھ جو میں بعد میں بتاؤں گا. کوئی عبادت انسان انجام نہ دے، انسان کوئی دعا نہ پڑھے، انسان کوئی عمل نہ کرے، خالی بیٹھا رہے اور جاگتا رہے. بالکل اسی طرح جس طرح حج اور عمرے پہ جانے والوں کو معصوم نے ایک خاص بشارت دی. اور ہم لوگ بھی اپنے ساتھیوں کو یہ بات یاد دلاتے رہتے ہیں کہ اگر کوئی خانہ کعبہ میں پہنچ گئے اور طواف کرتا رہے تو اسے ہر طواف پر 120 نیکیوں کا ثواب ملے گا. اور اگر طواف کی ہمت نہیں، طواف بہرحال بھاگ دوڑ 7 چکر لگانا اور رش کے زمانے خالی خانہ کعبہ کے صحن میں بیٹھا نمازیں پڑھتا رہے تب بھی وہ محروم نہیں رہے گا، 90 نیکیاں ملیں گی. اور اگر اس کی بھی ہمت و طاقت نہیں، یا نہیں ہمت و طاقت کا مطلب تو مجبور ہو گیا، مجبور نہیں، دل نہیں جا رہا، خالی صحن کعبہ میں بیٹھا رہے تب بھی وہ محروم نہیں رہے گا. خانہ کعبہ کو خالی دیکھنے میں ہی 60 نیکیوں کا ثواب مل جاتا. تو جس طرح مکہ پہنچ کر نہ طواف کیا، نہ قرآن پڑھا، نہ نماز پڑھی، وہ واجبات کو چھوڑ کر، واجبات تو انجام دینا، اس کے علاوہ خالی صحن میں ٹھاٹھ سے بیٹھے رہے. یہ بیٹھنا کہ جب خانہ کعبہ کو دیکھ رہے یہی اللہ کے یہاں ایک عبادت لکھی جا رہی، اس کے اندر ثواب کا میٹر گھوم رہا. تو معصوم اور حضرت موسیٰ اور بھی کئی روایتیں یہ سب مل کے بتا رہی کہ شب قدر میں جاگنا ہی خود ایک مستقل عبادت، اس کا اپنا ایک ثواب، اس کی اپنی ایک فضیلت ہے. خالی جاگنا
یہ میں نے اس لیے کہا کہ خیر یہاں تو آج مجلس ہو گئی، مجلس کا مطلب تقریباً 1 گھنٹہ آپ کا اس میں نکل گیا، ورنہ بعض لوگوں کو اعمال شب قدر بہت شارٹ لگتے ہیں، خصوصاً جب سردیاں ہیں اور اب آتی جائیں گی سردیاں، رات بڑی ہوتی جائے گی، 2:30 بجے فارغ ہو گئے، 3 بجے فارغ ہو گئے، 3:30 بجے فارغ ہو گئے، اب کیا عمل کر؟ خیر عمل تو اتنے کہ جس نے اعمال کی کتاب دیکھی وہ حیران ہوتا کہ ایک رات میں یہ سارے اعمال مکمل کیسے ہوں گے۔ 1000 مرتبہ انا انزلنا پڑھیں گے تو آدھی رات اس میں نکل جاتی، اور 102 رکعت نماز پڑھیں گے تو 1/3 رات اس میں نکل جاتی۔ لیکن عام کتابوں کے اندر جو اعمال، آدمی پریشان ہوتا ہے کہ اب عمل کیا۔ ایسے لوگوں کو بھی میں نے دیکھا کہ مغرب کے وقت سے جاگ رہے ہیں، اور عین جب رات ختم ہونے میں آدھا گھنٹہ رہ گیا، 5 منٹ کے لیے ایک جھپکی لے لی، 5 منٹ کے لیے ایک نیند لے لی، باقی اعمال ان کے ضائع نہیں ہوئے۔ یہ نہیں کہ اگر سو گئے تو عمل قرآن ختم ہو گیا، وہ دعائے جوشن ہے کبھی وہ باقی، مگر یہ جو اپنی جگہ ایک الگ عمل ہے رات جاگنا، 5 منٹ کے لیے سوئے اور اس کا ثواب آپ کے ہاتھ سے نکل گیا۔ اسی لیے کل رات کا موضوع اتنا سخت ہو گیا کہ مجھے یہ اعلان کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، ورنہ مجھے کل رات کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اس قسم کے لوگ، بعض لوگ ایسے کہ جو نیند ان کو نہیں آتی، ان کا پرابلم یہ گولیاں بھی بے اثر ہو جاتی، تو وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی طریقہ کہ آپ جیسوں کی مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں، ایک جھونکا آ ہی جاتا، ایک مرتبہ نیند لے ہی لیتے ہیں۔ تو یہ کل اعلان کر دینا چاہیے تھا کہ ایسے لوگ کم از کم آج اس مجلس کے اندر نہ آئیں، اس لیے کہ وہ 5 منٹ کی نیند ان کے ایک الگ مستقل عبادت کے ثواب کو ختم کر دے گی۔ البتہ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ یہ واجب ہے رات کو جاگنا، کوئی سو گیا تو بڑا گناہ ہے یا بڑا نقصان، لیکن ایک عبادت اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ تو حتی الامکان نماز فجر تک تو انسان جاگے، سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ ایک عبادت۔ لیکن حضرت موسیٰ کو جواب مل رہا کہ اے موسیٰ نبی، جو میری قربت چاہتا شب قدر کو اسے جاگنا پڑے گا۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں بھی شب قدر تھی۔ حضرت موسیٰ نے کہا پروردگارا، اور میرا دوسرا سوال یہ تھا کہ میں جنت کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو کہا کہ میری جنت اسی کو ملے گی جو شب قدر میں کسی مسکین کا خیال کرے، جو شب قدر میں کسی مسکین کا لحاظ رکھے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ شب قدر کا 1/3 حصہ نکل چکا، یہ روایت کل رات کو آ جاتی تو شاید زیادہ بہتر ہوتا، لیکن ابھی بھی وقت موجود۔ کہا پروردگارا، میں چاہتا ہوں کہ پل صراط سے اپنے آپ کو بچا لوں۔ دیکھیے موسیٰ کے سوال شب قدر کی کوئی بات نہیں، موسیٰ کا سوال شب قدر کا ہے ہی نہیں، موسیٰ ایک عام دعا مانگ رہے ہیں، پل صراط، جو میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا، جنت حاصل کرنا شاید اتنا مشکل نہ ہو جتنا پل صراط پر پہنچنا، پل صراط کو پار کرنا، اس لیے کہ پل صراط انسان اپنے اعمال کی مدد سے پار کیا کرتا۔ ہمارے یہاں بھی یہ چیز مشہور کہ مثلا بقرعید میں جیسی قربانی کرو گے اس طرح سے پل صراط کی سواری ملے گی، مثلا یہ مشہور۔ تو پل صراط کے لیے آدمی کو خود انتظام کرنا پڑتا۔ اور یہ جو تیسری بات میں عرض کر رہا ہوں، یہ بات اپنی جگہ ایک انتہائی اہم الگ سے عبادت، پل صراط سے گزرنا۔ کہا کہ اے موسیٰ یاد رکھو کہ پل صراط سے وہی خیریت سے گزر سکتا جو شب قدر میں میرے راستے میں صدقہ دے کے آتا، شب قدر میں جو آدمی صدقہ دیا کرتا۔ پروردگارا، مجھے جنت کی نعمتیں، میوے اور پھل بھی چاہیے۔ کہا کہ میری جنت کے میوے اور پھل اس کو ملیں گے جو شب قدر میں میری تسبیح ضرور کیا کرے، میری تسبیح کو فراموش نہ کرے۔ اب اعمال میں اگر سبحان اللہ کہیں نہیں لکھا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا ثواب کم ہو چکا، وہ میں ابھی آخری نقطہ بعد میں بیان کر رہا ہوں، جو میری تسبیح کر رہا۔ اور کہا پروردگارا، میں یہ چاہتا ہوں کہ شب قدر کے اندر، شب قدر میں نار جہنم نہیں، حضرت موسیٰ نے شب قدر نہیں کہا، حضرت موسیٰ کی دعا تو عام، پروردگارا میں جہنم کی آگ سے محفوظ رہنا چاہتا ہوں۔ کہا جہنم کی آگ سے وہی محفوظ رہے گا جو شب قدر میں کثرت کے ساتھ استغفار کر رہا۔ اور آخری اور چھٹی بات، پروردگارا، میں تیری قربت، میں تیری رضا اور خوشنودی چاہتا ہوں، میری خواہش یہ ہے کہ میں تیرے قریب ہو جاؤں، تیری رضامندی مجھ کو مل جائے۔ کہا یہ اس کے لیے جو شب قدر 2 رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت کے اندر الحمد کے بعد 7 مرتبہ قل هو اللہ کی تلاوت کرے۔ اس روایت کی بنیاد پر علماء کہتے ہیں کہ قرآن تو نہیں لیکن الحمد اور سورہ توحید یہ پہلے انبیاء کی امتوں میں بھی اور پہلے انبیاء کو بھی دیا گیا تھا، الحمد اور سورہ توحید۔ یہ حضرت موسیٰ کو 6 ایسی دعاؤں کا جواب ملا کہ جس میں سے کسی کا تعلق شب قدر سے نہیں، ہماری عام دعائیں،
ہم میں سے کون ایسا ہے کہ جسے جنت نہیں چاہیے، پل صراط کا تحفظ نہیں چاہیے، جہنم کی آگ سے حفاظت نہیں چاہیے؟ مگر سب کے لیے بہار جلد نمبر 98 والیوم 98 چھٹے امام نے فرمایا کہ یہ اللہ نے شب قدر کا وعدہ کیا اور قیامت تک یہ وعدہ رہے گا۔ اور اسی حوالے سے میں یہاں پہ ایک آخری گزارش کر رہا ہوں، اعمال مجھے بھی انجام دینا، اعمال آپ کو بھی انجام دینا۔ اور اس سال تو میں شروع کی تقاریر میں خاصی احتیاط کی، درمیان میں بہت بہک گیا، مگر یہ آخری تقریر ہے بہکی ہوئی، کل سے میں پھر اپنے موضوع پر وقت کی پابندی کے ساتھ آؤں گا۔ مگر آج جاتے جاتے ایک آخری بات عرض کرتا جاؤں کہ ہمارے یہاں یہ ایک عجیب قسم کا رواج نکلا کہ کتاب میں جو لکھا اس کی مکھی پر ہم لوگ مکھی بٹھانے کے عادی، ذرا بھی اس سے سر منہ انحراف نہیں کیا کرتے۔ کتاب میں شب قدر جو اعمال لکھے ہوتے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو عام سال کے افضل اعمال آج کی رات اس کو چھوڑ کر صرف آج کی اعمال کرنا نہیں۔ اعمال شب قدر کا مقصد یہ کہ جو ایسا عمل جو سال کی عام راتوں میں بھی ثواب رکھتا، وہ تو آج کی رات 1000 گنا زیادہ ہو کر اس کو تو کرنا ہی کرنا، اس کے ساتھ پھر آج کے خصوصی اعمال۔ یہ اکثر ایک دھوکہ ہو جاتا کہ نہیں یہ آج کے جو اعمال کتاب میں آئے ہیں صرف یہی نہیں، ان اعمال کا مقصد ان اعمال کی نفی نہیں، اس کو ختم نہیں کیا گیا جو ہر رات کے اندر فضیلت کے اعمال۔ بطور مثال بہت کم لوگ مجھے ملے تھے، اب تو میں نے سنا ہے کہ رواج بڑھتا جا رہا، مگر یاد دہانی بہت کم لوگ مجھے ملتے تھے ایک زمانے میں جو شب قدر کے اعمال میں نماز شب کا بھی خیال کرتے رہتے ہیں۔ وہ نماز شب جو سارا سال ہر رات کو فضیلت کا درجہ رکھتی، جس کی فضیلت میں کوئی شک ہی نہیں، جو نبی کے لیے واجب نماز۔ ایسا نہیں کہ چونکہ آپ شب قدر میں 2 رکعت نماز شب قدر اور 100 رکعت قضاء عمری کی نماز اور عمل قرآن انجام دے رہے ہیں تو وہ جو نماز شب آج کی رات اس کا ثواب ختم ہو گیا؟ جی نہیں، اس کا ثواب نہ صرف یہ کہ ایز اٹ از، بلکہ آج کی رات کی وجہ سے 1000 مہینوں کے ثواب سے زیادہ کا ثواب۔ ٹھیک ہے کتاب میں آج کی رات خصوصیت سے اس کا تذکرہ نہیں، وہ جو پمفلٹ چھپتا ہے اعمال شب قدر کا، اس میں الگ سے نماز شب کا تذکرہ نہیں ہوتا، مگر یہ تو کوئی اصول نہ رہا، اس میں تو نماز مغربین کا بھی اگر ذکر نہ، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آج نماز مغربین ساقط نہیں، وہ نماز شب اپنی۔ تو اس بات کا خیال کرنا کہ نماز شب آج کی رات نہ چھوٹنے پائے۔ باقی راتوں کو تو رمضان میں بھی میں نے عرض کیا، باقی راتوں کا ذکر بھی ہوا، مگر آج کی رات تو آپ کو جاگنا بھی، اعمال بھی انجام دینا۔ تو آپ کی رات کا اختتام جس طرح رات کا آغاز غسل سے ہوتا، اسی طرح رات کا اختتام نماز شب پہ ضرور ہونا چاہیے۔ کتاب کو دیکھ کر آپ کو دھوکہ نہ ہو جائے کہ آج کے لیے نماز شب کی کوئی اہمیت نہیں، آج کی نماز شب باقی تمام اعمال سے اہمیت میں کسی طرح کم نہیں۔ ایک بات، دوسری بات جس کا خصوصی خیال رکھنا کہ آیت اللہ خوئی کے نزدیک شب قدر 23ویں رات کو اگر اعمال کرے تو پہلا غسل مستحب تھا، دوسرا مستحب نہیں تھا، کیونکہ یہ مسئلہ میں پہلے کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کیسٹوں میں، تو یہاں ایک مرتبہ اس کو صحیح کر کے بتانا۔ ہو سکتا ہے کہ یہاں کے لوگوں کو وہ آغا خوئی کا مسئلہ ہی معلوم نہ ہو تو اصلاح کی ضرورت نہیں، مگر ریکارڈنگ تو ہو رہی اس لیے۔ دیکھیے کتابوں میں شیخ عباس قمی نے بھی لکھا کہ شب قدر کا اول اور آخر غسل ہونا چاہیے، شروع رات میں بھی اور آخر رات میں بھی۔ اور شروع رات کا غسل سب سے بہتر یہ ہے کہ مغرب کی نماز پڑھیں اور اس کے بعد غسل کریں، پھر عشاء کی نماز پڑھیں۔ اور یہ شب قدر ہی نہیں، 21 سے لے کے 29 رمضان تک کے جو غسل، اس میں ثواب یہی ہے کہ ہر رات کو غسل کریں اور 2 نمازوں کے بیچ میں غسل کریں۔ خیر اگر وہ ممکن نہ ہو رہا، مثلا جماعت کا ثواب اس کی وجہ سے نکلا جا رہا، ایک الگ بات، مگر پہلا غسل تو آغا خوئی مانتے تھے، رات کے آخر فجر سے کچھ پہلے کا غسل آغا خوئی کہتے تھے کہ یہ مستحب نہیں، کسی کو انجام دینا ہے تو رجائے مطلوبیت کی نیت کرے، نہ سنت کی نیت کر سکے گا نہ قربت کی۔ لیکن اب آقا گل پائگانی کا زمانہ، وہ وہی فتویٰ دیتے ہیں جو امام خمینی کا تھا، جو شیخ عباس قمی نے مفاتی میں لکھا کہ اب رات کا شروع والا غسل بھی مستحب ہے اور رات کے آخر والا غسل بھی مستحب۔ تو یہ تو کتابوں میں ہے، مگر چونکہ میں پہلے اس کا انکار کر رہا تھا، میں کیا حیثیت رکھتا ہوں، آغا خوئی کا فتویٰ نقل کرتا تھا۔ تیسری بات جس کا بہت زیادہ خیال رکھنا، بہت زیادہ، اور وہ یہ کہ اعمال شب قدر کے درمیان انتہائی تاکید اس بات کی کہ رات ختم ہونے سے پہلے پہلے انسان صدقہ دے۔ وہی بات کہ ہر رات کا ثواب ہے صدقہ، وہی نماز شب والی بدقسمتی کہ جی کتاب میں تو نہیں لکھا ہے کہ صدقہ دے کے آج کی رات کے اعمال شروع کرو،
مگر یہ صدقہ لکھنے کی ضرورت کیا تھی کتاب والے کو؟ یہ تو پورے سال کا مستحب عمل، یہ تو ہر رات کو انجام دینا، کوئی خاص آج کا اسپیشل عمل ہوتا تو ضرور اس کو الگ سے لکھا جاتا۔ صدقہ جس کے بارے میں 3-4 حدیثیں اس مفہوم کی ابھی آپ نے سنا کہ اگر کوئی پل صراط سے محفوظ رہنا چاہے تو کہاں شب قدر میں وہ صدقہ دے۔ اب دیکھیے کتنی عجیب بات کہ صدقے کا مقصد کیا ہے کہ اگر رات کے شروع میں صدقہ دو گے اس رات کی تمام مصیبتوں سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ اور آج کی رات وہ جو رات ہمارے پورے سال کی راتوں کا مجموعہ بن رہی، یعنی آج کی رات وہ ہے جس پر پورے سال کی راتوں کا ڈیپینڈ ہو رہا، بلکہ راتیں کیوں، آج کی رات وہ ہے جس کا تعلق پورے سال کی راتوں سے بھی ہے، پورے سال کے دنوں سے بھی۔ ارے اگر آج صدقہ دے دے تو آج کی رات کی جب تمام مصیبتیں ختم ہو جائیں گی تو اس میں وہ سارے پرابلمز بھی ہوں گے کہ جو ہمارا نامہ اعمال، جو ہمارا ریکارڈ، جو ہماری آئندہ سال کی فائل تیار ہو رہی، آج کی رات کا صدقہ تو انتہائی اہم، جو آج کی رات کے عام مصیبتوں سے بھی ہم کو بچاتا، اور جو فرشتے ہمارے لیے حکم خدا سے پریشانیاں لکھ رہے ہیں کہ نیکسٹ ایئر یہ پریشانی آئے گی، یہ صدقہ اس کو بھی دور کرتا۔ تو آج کا صدقہ پل صراط کے لیے، آج کا صدقہ ایسا ہے کہ جس سے ہماری پورے سال کی پریشانیاں دور ہو سکتی۔ اور پھر تیسری بات یہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کی رات دعا کی رات ہے۔ یقیناً آپ کہہ بھی رہے ہوں گے کہ مولانا آج کی رات دعا کی رات ہے، بشرط یہ کہ آپ رات کو چھوڑیں۔ مجھے پتا ہے کہ یہ سارا وقت آپ کا دعا کا ہے جو نکلا جا رہا، مگر وہی بات کہ اگر دعا کا طریقہ ہی صحیح نہ ہو سکا تو اس سے تو بہتر یہ ہے کہ کچھ کم وقت دعا کو ملے مگر صحیح طریقے سے دعا۔ صدقہ دیکھیے 3 باتیں صدقے میں اس وقت میں عرض کر رہا ہوں، اور چوتھی تو آخری بات ہوگی۔ صدقے کا تعلق شب قدر سے اس لیے بھی کہ آج کی رات ہمیں اپنے آپ کو عذاب آخرت سے بچانا، پل صراط سے بچنے کا طریقہ صدقہ۔ صدقے کا تعلق آج کی رات سے اس لیے بھی کہ آج کی رات ہمارے پورے سال کی مصیبتیں لکھی جا رہی، اور جس رات کو صدقہ دیا جائے اس رات کی ساری مصیبتیں معاف ہو جاتی۔ تو خود فرشتوں کا لکھنا یہ بھی ہمارا ایک امتحان بن رہا، یہ امتحان بھی ختم ہو جائے گا۔ تیسری بات، عام طور پہ بھی دعا کا طریقہ یہ بتایا گیا، کتنی مرتبہ امام نے یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو دعا اس طرح سے نہ مانگنا جیسے کوئی آقا کسی غلام کو آرڈر کرتا، گئے اللہ کے پاس، اے اللہ یہ کام کر دے، یہ کام کر دے، یہ کام کر دے۔ یہ آقاؤں کا طریقہ ہوتا جو اپنے ماتحت کو بلاتے ہیں، غلام کو بلاتے ہیں اور ڈائریکٹ بات شروع کرتے ہیں، یہ کام کرنا ہے، وہ کام کرنا۔ دعا اس طرح مانگو جیسے غلام آقا سے مانگ رہا، اور غلام جب آقا سے دعا مانگتا، غلام آقا تو چھوڑی، اگر آپ کسی دفتر میں کام کرتے، کیونکہ یہاں اکثر وہ ہیں کہ جو شاید سربراہ ہیں کسی دفتر، لیکن اگر آپ دفتر میں کام کرتے اور آپ کو کسی جینین کام کے لیے بھی چھٹی لینا تو کہاں سے ریسپیکٹڈ سر اور موسٹ ہیمبلی اور پتہ نہیں کون کون سے الفاظ ہیں جو 8ویں 9ویں میں ہم کو یاد کرائے جاتے تھے مار مار کے کہ اس طرح سے اپلیکیشن لکھی جاتی، کہاں سے آپ کا اپنا پرابلم۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو کچھ نہ کچھ تمہید باندھنا پڑتی اور آقا کو عزت اور احترام سے مخاطب کرنا پڑتا۔ یہ وہ آپ کا آقا نہیں، آپ اس کے غلام نہیں، شریعت کے اعتبار سے یہ برابری کا عہدہ، وہ مستاجر ہے، آپ اجیر، لیکن اس کے باوجود یہ حالت، اللہ کی بارگاہ میں تو ہمیں غلام سے بھی حقیر ہو کے جانا۔ تو ڈائریکٹ دعا نہیں، اس کی تعریف بھی ہے، اس کی ثنا بھی ہے، اس کے ساتھ رسول و آل رسول کا تذکرہ بھی ہے، اور کہا گیا کہ خصوصیت کے ساتھ یہ یاد رکھو کہ اللہ کے راستے میں جب بھی کوئی دعا مانگنے جاؤ پہلے صدقہ دو اور اس کے بعد اللہ سے دعا مانگو۔ صدقہ کیوں دو، دعا کیوں مانگو صدقہ دے کر؟ اس کی 2 وجوہات بتائی گئی۔ پہلی بات، فقیر کو کہا گیا، اب یہ بڑی بھونڈی مثال ہے لیکن سمجھانے کے لیے، فقیر کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ اللہ کے دروازے کا دربان ہے، وہ اللہ کے دروازے کا چپراسی۔ آپ کسی بڑے آدمی سے ملنے جاتے ہیں، پہلے اس کے چپراسی کی مٹھی کو گرم کرنا پڑتا، پھر دروازہ کھلتا، ورنہ تو ہمیشہ صاحب میٹنگ ہی میں آپ کو نظر آئیں گے، تو پہلے اس کے چپراسی کو راضی کرنا پڑتا۔ اب وہ جو مثال میں نے دی ہے تو بڑی بھونڈی دی، مگر یہ جملہ امام کا، فقراء اللہ کے راستے کے دربان، اگر تم نے اس دربان کو، چپراسی کو خوش کیا تو اللہ تک ملاقات کا دروازہ کھل جائے گا۔ ایک تو صدقے کا یہ مقصد بتایا، اور دوسرا مقصد یہ بتایا، امام نے فرمایا کہ 2 چیزیں ایسی جو دعا کی رفتار میں اضافہ کر دیتی۔ ہم اور آپ جو دعا مانگ رہے ہیں یہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچانا، اب ڈیپینڈ کرتا کہ یہ جو دعا یہ کس سپیڈ سے جا رہی، اتنی سلو دعا نہ ہو کہ آج ہم نے دعا مانگی اگلی شب قدر تک وہاں پہنچے جب سارا معاملہ ہی ختم ہو چکا، پتا چلا کہ پورے 1 سال کے بعد، جس طرح بعض اوقات عید کارڈ ہوتے ہیں کہ بھیجے جاتے ہیں، عید سے پہلے ملتے ہیں یا بقرعید پر یا عاشورے کے دن یا اگلے سال جا کے عید کے موقع پر، ایک ڈاک کا نظام یہ بھی، آج کل تو آپ زیادہ ان اصطلاحات سے واقف ہو گئے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے عام ڈاک میں خط ڈال دیا،
وہ بہت آہستہ آہستہ آہستہ، وہ بھی پتہ نہیں پہنچے نہ پہنچے، اکثر تو سنا ہے نالوں والوں میں پھینک دیے جاتے ہیں یا پان والے کی دکان میں ملتے ہیں وہ خطوط. اور ایک ہوتا ہے مثلا یہ کوریئر سروس، آپ کو فوری طور پہ کوئی دستاویز بھیجنا تو آپ ڈاک کے ذریعے بھی بھیج سکتے ہیں اور آپ یہ کوریئر سروس کے ذریعے بھی بھیج سکتے ہیں. ایک وہ کہ نارمل وے میں بھی شاید 1 مہینہ لگا، اور ایک وہ ہے کہ نارمل وے کے اندر ہی 12 گھنٹے کے اندر آپ کا بھیجا ہوا خط وہاں اس پارٹی کو مل جاتا. جیسے خط اور ٹیلی گرام فرق ہوتا، فرق کیا دونوں میں؟ فرق کیا؟ فرق یہی ہے کہ جتنا آپ نے پیسہ خرچ کیا اسی حساب سے آپ کا خط تیزی کے ساتھ جا رہا. وہ ڈاک کے اوپر جو خرچ کرتے ہیں کوریئر سروس میں زیادہ خرچہ کرنا پڑتا. تو اللہ نے کوریئر سروس کا کنسپٹ ہمیں بہت پہلے دیا اور کہا ہے کہ ایک عام دعا تم مانگتے ہو، اب یہ دعا اپنے نارمل اسپیڈ سے چلے گی. اس کے اندر ہمارے تقوی کا بھی دخل، اس کے اندر ہمارے پیٹ کی حرام غذا کا بھی دخل، اس کے اندر ہماری زبان سے اگر کسی کی غیبت ہوئی وہ ساری دعائیں سلو ہو جاتی. جس پیٹ کے اندر حرام غذا ہو، جس زبان سے کسی کی غیبت ہو چکی، جس دل کے اندر تقوی نہ ہو، دنیا کی محبت، خود بخود وہ دعا کی رفتار کو آہستہ کر دیتے. اور دعا کی رفتار بڑھانے کا طریقہ کیا ہے؟ 2 چیزیں بتائی گئی. نمبر 1 تو وہی جیسے آپ نے دیکھا کہ کوریئر سروس زیادہ پیمنٹ کرو دعا پہنچ جائے گی. نمبر 1 صدقہ. صدقہ وہ عبادت کہ جو دعا کی رفتار کو تیزی سے بڑھا دیتی، پلک جھپکنے میں دعا پہنچ جاتی. اور دوسری چیز کیا ہے؟ آنسو کا قطرہ. یہ روایت کا جملہ کہ جس دعا کے ساتھ آنسوؤں کا قطرہ شامل ہو جائے گویا اس دعا کو پر لگ جاتے ہیں، وہ چلتی نہیں ہے، وہ اڑ کے بارگاہ الہی میں پہنچ جاتی. معصوم کا جملہ کہ اگر مکھی کے پر کے برابر ایک آنسو تمہاری آنکھ سے نکل آئے جب تم دعا مانگ رہے سمجھ لو کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے. اور اگر آپ دونوں چیزیں اس میں شامل کر دیں، یعنی آنسو کا قطرہ بھی شامل کر دیں اور صدقہ بھی شامل کر دیں، اس دعا کی تیز رفتاری اللہ کی پناہ. گولی اپنے ہدف میں بعد میں پہنچے گی، تیر اپنے نشانے پہ بعد میں پہنچے گا، آپ کی دعا اللہ کے یہاں اس سے پہلے پہنچ چکی ہوگی. اور اسی موقع پر یہ بھی یاد دلا دیا جائے معصوم کس طرح دعا مانگتے. اللہ کی بارگاہ میں معصوم کا اسٹیٹس، اللہ کی بارگاہ میں معصوم کا ایک مقام. جیسا کہ میں نے کہا ہمیں تو غلاموں سے بھی زیادہ ہمبل ہو کے دعا مانگنا، لیکن معصوم کا تو ایک مقام ہے. معصوم تو ایک درجہ رکھتے ہیں، وہ ذرا بے تکلفی سے دعا مانگ سکتے ہیں. اور دعاؤں کو چھوڑے، عرفات کی دعا لکھا ہے بشر و بشیر غالب کے 2 بیٹوں کہ 9 ذی الحج کو حج کے دن جب امام حسین علیہ السلام دعا مانگنے کے لیے اپنے خیمے سے نکل کے آئے، ایک مرتبہ قبلہ رخ ہوئے، آسمان کو دیکھا اور آنکھوں سے آنسوؤں کی ایک جھڑی سی مسلسل تار سا بن گیا، ایک کے بعد دوسرا آنسو زار و قطار رو رہے ہیں کہ جس طریقے سے پانی بہا کرتا ہے بارش کے درمیان. ہم سے کہا جا رہا کہ مکھی کے پر کے برابر بھی آنسو اگر تمہاری دعا میں مل جائے تو کیا کہنا. معصوم زار و قطار رو رہے اور اپنے ہاتھوں کو بارگاہ الہی میں اس طرح بلند کیا جس طرح وہ فقیر کہ جسے کہیں سے کھانا ملنے کی امید ہو تو وہ اپنے ہاتھ کو پھیلا کے کھڑا ہو جاتا، اس طرح سے کہ دور سے اگر کوئی حسین کو دیکھے تو ایسا لگے جیسے ایک غلام اپنے آقا کی بارگاہ میں پہنچا ہوا اور فقیر کسی سے سوال طعام کر رہا. یہ طعام کا لفظ روایت کا ٹکڑا، فقیر کسی سے کھانا مانگ رہا، اس طرح سے ہاتھ پھیلا کے کھڑے. کون؟ وہ کہ جو اگر خدا کے یہاں ذرا بے تکلفی سے کھڑے ہو تو سجدہ بھی ہے، یہ ان کی شان بھی ہے. ہماری تو ان کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے، مگر شب قدر میں ہمارے یہاں اعمال کس طرح ہوتے ہیں. ذرا سی کوئی لمبی دعا ہو گئی، ورق پلٹ پلٹ کے آدمی دیکھتا ہے کتنے پیجز رہ گئے ہیں، کتنی دیر میں ختم ہونے والی. دوران دعا بھی اور دعا کے بعد بھی لگتا ہی نہیں ہے کہ اس کی توجہ اس جانب ہے اور دعا ختم ہوئی، ہنسی مذاق گپ شپ غیبت برائیاں توحید، جبکہ بار بار کہا جا رہا کہ آج تو تمہیں ایک طرف صدقہ دینا، یہ صدقے کا موضوع مکمل ہو جائے. کتنے مومن ایسے جو شب قدر کے درمیان صدقہ دے دیا کرتے ہیں اور صدقہ بھی اس طرح کہ غریب کے ہاتھ میں پہنچ جائے، آپ کو مل جائیں گے اپنے اطراف کے اندر. تو یہ ایک بہت ہی اہم عبادت، اسے آپ معمولی نہ سمجھ، کچھ بھی نہیں ہے. آپ 1 روپے کا نوٹ ہی صدقے کی نیت سے نکال کے پہنچا دیں، مگر اتنی تاکید آئی ہے صدقے کی. اور آج کی آخری بات جس سے پھر ہمارے مصائب کا ربط مل رہا وہ یہی جو ابھی آپ نے سنا آخری جملہ کہ جس رات کو دعائیں مانگنے سے پہلے اپنے گناہ معاف کرانا، کیونکہ دعا کی قبولیت میں ایک بڑی رکاوٹ ایک تو یہی ہے کہ ہمیں اپنی دعا تیزی سے آگے بڑھانا، مگر اس میں بھی اگر کوئی رکاوٹ بیچ میں آ گئی، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعا، خدا بندہ دعائے کمیل کے شروع میں میرا مولا کہہ رہا، دعا بعد میں مانگ رہے ہیں، کہہ رہے خدا بندہ پہلے وہ گناہ تو معاف کر دے جو دعا کے راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں.
دعا مانگنے جا رہے ہیں اور راستے میں رکاوٹ کھڑی ہوئی، وہ دعا آگے کہاں جائے گی؟ پہلے اسے تو ہٹائیے، پہلے اسے تو دور کیجئے، تو دعا پھر آگے بڑھے گی۔ تو یہ ایک اصول ہے کہ ہر دعا سے پہلے استغفار لازم۔ آج کی رات استغفار آپ کو ضرور کرنا، خصوصاً مفاتی میں جو مناجات 15 15 مناجاتیں، اس کے علاوہ صحیفہ کاملہ میں جو دعائے توبہ، آج توبہ ضرور کرنا۔ اور یہی وہ منزل جہاں پہ خدا ایک سوال کرتا، اس سے زیادہ میں تفصیل میں نہیں جا رہا، یہ انشاءاللہ شب 29 پوری روایت آئے گی۔ جب بھی کوئی شخص خدا سے سوال کرتا اور یہ کہتا ہے کہ پروردگار پہلے میری فلاں فلاں حاجت قبول فرما، خدا کہتا ہے پہلے تو نے توبہ کی ہے یا توبہ نہیں کی؟ وہ کہتا ہے میں نے توبہ کی، اس کو خدا توبہ نہیں مانتا۔ خدا کہتا ایک شرط پر میں تیری توبہ قبول کروں گا، تو نے میری خلاف ورزی کی ہے اور مجھ سے معافی مانگ رہا ہے۔ جنہوں نے تجھ پر ظلم کیا، کیا تو نے ان کا گناہ اور ان کا قصور معاف کیا؟ جس نے تمہارے خلاف کوئی قدم اٹھایا، کسی کا قصور تم نے معاف کیا؟ یہ کیسی توبہ کہ جو تمہارے خلاف کوئی کام کرے تم کو میں اسے معاف کرنے کو تیار نہیں، اور خود کہو خداوندہ تو مجھے معاف کر دے۔ ارے کیوں خدا تمہیں معاف کرے؟ اگر تم خدا سے یہ کہہ رہے کہ فلاں گناہ ہو گیا معاف کر دے، خدا پلٹ کے یہ سوال کرتا اپنی غلطی کی معافی مانگنے آئے تو دوسرے کی غلطی کو پہلے معاف کرو اور پھر میرے پاس آؤ تو میں تمہاری توبہ قبول کیا کروں گا۔ ایک چین بن گئی کہ اور کچھ نہ صحیح تو ہر شب دعا اور خصوصاً شب قدر یاد کریں کہ زندگی میں کس نے آپ کو کبھی کوئی نقصان پہنچایا، اور اس میں نااہل کو چھوڑ کر کم سے کم کسی ایک گناہگار کو سچے دل سے، ورنہ اصول تو یہ کہ سب کو معاف کر دیا کرے، پھر خدا کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کریں تو دیکھیے کہ خدا کتنے جلدی آپ کی توبہ کو قبول کر رہا ہے، اور جب توبہ قبول ہو رہی ہے تو باقی ساری دعائیں کتنے جلدی قبول ہو رہی ہیں۔ ان اصولوں کا خیال کرتے ہوئے آپ کو اس شب قدر کے مہینے، اس شب قدر کی اس شب کی فضیلت کو حاصل کرنا، اور یہ جو اصول میں نے ابھی متفرق بتائے، یہ سارے کے سارے اصول دعا کے اصول بن کے اس روایت میں آ جاتے ہیں کہ ہم اور آپ اپنے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں اور مومنین کرام کے لیے۔ ایک وہ وقت آیا تھا کہ کسی مومنہ کی خواہش یہ ہوئی تھی کہ حسین کی یتیمہ سکینہ اس کے لیے دعا کرے۔ دیکھیے طریقہ دعا، یہ آخری پوائنٹ، اپنے لیے دعا بعد میں کرنا، دوسرے کے لیے پہلے۔ جو آخری اصول کہا اپنے گناہ معاف کرانا ہے تو پہلے اس کی خطا کو معاف کرو جس نے تمہیں نقصان پہنچایا، اپنے لیے کوئی حاجت قبول کروانا ہے پہلے دوسرے کی وہ حاجت پیش کرو پھر اپنی حاجت پیش کرو۔ سیدانیوں کا لٹا ہوا قافلہ بازار کوفہ پہنچ چکا، اور ایک مرتبہ ابن زیاد کا حکم آ گیا ابھی دربار کی سجاوٹ میں کچھ دیر ہے، یہ سیدانیاں جہاں بھی ہیں ان کو وہیں روک دیا جائے، اور اچھا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو نبی زادیوں اور امام زادیوں کو دیکھنے کا موقع ملے گا۔ ساری بیویاں بلویام میں بھرے بازار میں سر جھکائے بیٹھی، اور کوفے کی عورتوں کے لیے حکم ہے ابن زیاد کا کہ سب مکانات کی چھتوں پہ آ کے بیٹھ جائیں۔ ان میں سے بہت سو کو پتا بھی نہیں کہ یہ کون سا قافلہ۔ اتفاق سے زینب کبریٰ اپنی یتیم بھتیجی سکینہ کو لے کے جس سواری پر بیٹھی تھی وہ ایک مومنہ ام حبیبہ کے مکان کے سامنے جا کے روکی۔ پرانے زمانے کے مکان بہت اونچے تو نہیں ہوتے تھے، ام حبیبہ کو نہیں پتا کہ یہ کون قافلہ، اس نے صرف اتنا دیکھا کہ ایک چھوٹی سی بچی جس کے کانوں سے خون جاری ہے، جس کے رخساروں پہ تماچوں کے نشان نظر آ رہے ہیں، اور وہ بچی ایک مرتبہ سر اٹھا کے کہتی ہے پھوپھی اماں کیا یہاں بھی مجھے کوئی پانی نہیں دے سکتا؟ دیکھیے تو میرے ہونٹ نیلے پڑ چکے ہیں، زبان سوکھ چکی۔ زینب تو اب تسلی بھی نہیں دے سکتی، جب تک عباس زندہ تھے زینب بچوں کو تسلی دے دیا کرتی، عباس کے بعد اب زینب کی سہارے پہ تسلی دے، مگر بہرحال وہ ایک مومنہ ام حبیبہ تھی، اس کے بھی بچے تھے، بے اختیار اسے رحم آیا، دوڑ کے گئی، ایک کوزے میں پانی لے کے آئی، سکینہ کے حوالے یہ پانی پیا، لے بچی پانی پی لے، اپنی پیاس بجھا لے، اور دیکھ پانی پینے کے بعد میرے حق میں 2 دعائیں ضرور کرنا، کیونکہ میں نے سنا خدا تم جیسے یتیموں اور قیدیوں کی دعا کو بہت جلد قبول کیا کرتا ہے۔ ایک مرتبہ پانی پی لے پھر میرے لیے دعا کر۔ مگر سکینہ ٹھیک ہے، بچی ہے، چھوٹی ہے، کم سن ہے، بہت کم عمر ہے، مگر ہے تو مشکل کشا کی پوتی، ہے تو حیدر کرار کی پوتی، پانی بھی پینے سے انکار کر دیا۔ اے مومنہ پہلے اپنی دعائیں بتا، سکینہ پہلے تیرا مسئلہ حل کرے گی، اس کے بعد اپنی پیاس بجھائے گی۔ کہا میری پہلی دعا تو یہ ہے خدا میرے بچوں کو تیری طرح سے یتیم و قیدی نہ بتائے۔ ہائے ننھی سکینہ، خدا معلوم کس طرح یہ دعا مانگی ہوگی، شاید ہاتھوں کو جوڑ کے کہا ہو پروردگار
طرح تجھے میرے بوڑھے بابا کے کٹے سر کا واسطہ، جس طرح سکینہ یتیم و اسیر ہوئی ہے یہ مومنہ کے بچے اس سے محفوظ رہیں۔ اور ہاں اتنا بتا دے تیری دوسری دعا کیا ہے؟ کہا بہت دن ہو گئے ہیں مدینے جانے کا موقع نہیں ملا، یہ دعا کر دے خدا مرنے سے پہلے ایک بار مدینے کی زیارت کا موقع دے دے۔ سکینہ تو دعا کرنے لگی، زینب نے دشمنوں کے بیچ میں اپنے شہر کا نام سنا، چونک کے سر اٹھایا، کہا اے ضعیفہ مدینے کی دعا کیوں مانگ رہی ہے؟ اس نے کہا تجھے نہیں پتا، ارے مدینہ میرے آقا علی کا شہر ہے، میری شہزادی فاطمہ کا وطن ہے۔ زینب نے کہا مگر علی شہید ہو چکے، فاطمہ وفات پا چکی۔ وہ مومنہ کہتی ہے تو کیا ہوا؟ علی کا بیٹا میرا آقا حسین تو ہے، فاطمہ کی بیٹی میری شہزادی زینب تو ہے۔ اپنا نام سنا، چونک کے پوچھا زینب، کیا تو زینب کو جانتی ہے؟ کیا تو زینب کو پہچانتی ہے؟ بڑے فخر کے ساتھ کہا کیسی باتیں کرتی ہو، ارے پہلے تو ہر سال مدینے جاتی تھی، اپنی شہزادی کی زیارت کر کے آتی تھی، بھلا میں اور زینب کو نہ پہچانوں؟ بس اتنا سننا تھا۔ زینب نے دائیں بائیں دیکھا، کوئی نامحرم اس وقت متوجہ نہ تھا، چہرے پر سے بالوں کو ذرا سا ہٹایا، اے ام حبیبہ غور سے دیکھ کے پہچان لے، فاطمہ کی بیٹی زینب میں ہی ہوں جو تیرے شہر میں قیدی بن کے آ گئی۔ زینب کو دیکھنا تھا۔ ام حبیبہ نے فریاد کی شہزادی ارے آپ کی چادر کہاں گئی؟ میرا آقا عباس کہاں گیا کہ آپ کی چادر چھن گئی؟ بس زینب نے اشارہ کیا، سوال نہ کر، ان نوکھائے نیزہ پہ دیکھ لے، ہمارے بھرے گھر کے کٹے سار، وہ حسین کا سار، وہ اکبر کا سار اور وہ عباس کا سار۔ اللہ ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ پروردگار ان مصائب اہل بیت اور آج کی اس شب قدر کا واسطہ صاحبان ایمان کو دنیا اور آخرت خصوصاً آنے والے سال کی تمام مصیبتوں اور پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ ہمارے جملہ مرحومین خصوصاً جن کے ایصال ثواب کی مجلس ہے ان کی مغفرت فرما۔ پروردگار ہم کتنے ہی گناہگار، کتنے ہی خطا کار کیوں نہ ہوں اور کتنے ہی جاہل اور دعا کے آداب سے غافل کیوں نہ ہو، تجھے آج کی رات کا واسطہ، مصائب اہل بیت کا واسطہ، چہاردہ معصومین کی محبت جو ہمارے دلوں میں ہے اس کا واسطہ، ہماری تمام حاجتوں، ہماری تمام دعاؤں اور ہمارے تمام اعمال کو خصوصاً آج کی رات کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اور پروردگارہ آج کی رات کی اہم ترین دعا جسے آج ہی کی رات کو قبول فرما دے کہ اپنی آخری حجت وارث معصومین امام زمانہ کے ظہور میں